السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ترجمۃ القرآن میں سورۃ بنی اسرائیل، اس کا تعارف، مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل کو سورۃ سبحان اور سورۃ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 17 نمبر سورت ہے۔ اس میں 12 رکوع اور 111 آیات ہیں۔ یہ سورت 15ویں پارے میں ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کا ایک مرحلہ کا تذکرہ ہے۔ اس مرحلہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، جس سے اسراء کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اسراء کا معنی رات کو سیر کرانا ہے۔ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ سبحان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اپنے مضامین کو نیت کے اعتبار سے مدنی مضامین کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے۔ ان مضامین میں عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات اور اسلامی معاشرتی معاملات کے اخلاقی تقاضے بیان کیے گئے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جب تک سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ زمر پڑھ نہ لیتے سوتے نہ تھے۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے۔ آگے مرکزی موضوع، سورۃ بنی اسرائیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے عظیم نشانیاں دکھانے کا ذکر کیا گیا، نیز اسلامی عقائد و عبادت اور معاشرتی آداب بیان ہوئے ہیں۔ آگے بنیادی مضامین، سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کو رات کے انتہائی قلیل وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی سدرۃ منتہا لا مکان کی سیر کروائی۔ معراج میں بلندی اور اسراء میں سیر کا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ جو معراج کا واقعہ سفر کیا تھا یہ براق کے اوپر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا گیا۔ براق کی اتنی سپیڈ ہے جیسے کرنٹ گزرتا ہے نا ایک تار سے، اتنی سپیڈ ہے۔ سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی، جنت دوزخ اور عرش و کرسی کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اور برے لوگوں کے انجام سے آگاہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے جنت اور جہنم کی سیر کی تو بہت سی نشانیاں دیکھی، اور اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن ہم مطالعہ کریں تو پھر۔ سورۃ بنی اسرائیل میں والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا، والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا۔ احسان کا مطلب ہے والدین کے حق سے بڑھ کر ان کی خدمت کرنا۔ کلمہ اف سے مراد کوئی بھی ایسی بات یا عمل ہے جس سے انہیں تکلیف ہو۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ بات کرنے کا ادب سکھایا گیا ہے کہ ہمیشہ جب بات کرو تو عزت والا کلمہ ہو۔ عزت والے کلمے سے مراد یہ بھی ہے کہ والدین کو ان کے نام لے کر نہ پکارا جائے، چلتے ہوئے والدین کے آگے نہ چلا جائے، وہ گھر یا کمرے میں آئیں تو کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا جائے، جہاں عمومی طور پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں بیٹھنے سے پرہیز کیا جائے، اگر وہ کھڑے ہوں تو ہمیں بھی کھڑے ہو جانا چاہیے۔ والدین کو غصے کی نگاہ سے نہیں بلکہ پیار سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ ماں باپ کے قرابت داروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ اپنی ماں کی طرف مسکرا کے دیکھو، ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھو تو اللہ ایک حج کا ثواب دیتا ہے، اگر ہم 1000 مرتبہ دیکھیں گے تو 1000 حج کا ثواب ملے گا۔ ماں کی طرف مسکرا کے دیکھنا اتنا ثواب ہے۔ والدین وصال کر جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ ان کے دوستوں اور چاہنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم والدین کا ہر جائز حکم مانیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کے احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا، مگر وہ
ناشکری اور زمین میں فساد کر کے مرتکب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سختیاں اور تباہیاں مسلط کر دیں۔ اس زمین میں اس بات کا واضح اعلان کیا گیا کہ یہ مصیبتیں خود ان کے اپنے اعمال کی نحوست ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہیں ان کی نحوست کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، ورنہ یہاں پہ لوگ معاشرے میں دیکھا جائے تو کچھ اچانک ایکسیڈنٹ وغیرہ یا کوئی بیماری آ جائے تو کیا ہے جی اللہ کی کرنی ہے، یہ نہیں کبھی کہا کہ ہماری بھی کرنی ہے، کہ ہمارے اپنے ہی مال ہیں جو ہم پر مسلط ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں، یہ تھوڑے سے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں معاشرتی زندگی کے حوالے سے بہت سی نصیحتیں کی گئیں، قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں اور ان کا حق دینے کا حکم دیا گیا، اور رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانے میں اتنا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ اس پہ کریں گے۔ یتیم کے مال کی حفاظت، ناپ تول اور وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا، ہمیشہ اچھی بات آسان انداز میں کرنے کا حکم دیا گیا، مال خرچ کرنے میں اعتدال کا حکم دیا گیا، فضول خرچی سے منع کرتے ہوئے اسے شیطانی عمل قرار دیا گیا، کنجوسی کو بھی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا، رزق کی کمی کی وجہ سے اولاد کو قتل اور بدکاری سے منع کیا گیا، بغیر علم کے بحث و مباحثہ نفرت دلائی گئی ہے، زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ اعمال ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ قرآن مجید ہدایت دیتا ہے اور مومنین کو خوشخبری سناتا ہے، اس میں نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں، جب اہل ایمان اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، لیکن جب مشرکین سنتے ہیں تو ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اگر ہم قرآن سنیں تو رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کے دلوں پہ اس طرح اثرات کرتے ہیں کہ جیسے ایک جو ہے میڈیسن اس کے جسم کے اثرات کرتی ہے تو خود بخود جلدی سے اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے تو یہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے اور اس سے منہ پھیر لیتے، بجائے ایمان لانے اور سمجھنے کے حلو و محبت کرنے لگتے، اور کچھ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی قرآن مجید پڑھتے تو لوگ ان کو قرآن مجید چھپ چھپ کے سنتے تھے، تو جس طرح قرآن تاثیر رکھتا ہے، قرآن بڑے بڑے چیزوں پر اثرات رکھتا ہے، آپ جیسے جادو کو دیکھیں، کتنی بڑی بڑی چیزیں کر دیتا ہے، انسان کو مار بھی دیتا ہے، بیمار بھی کر، لیکن اگر ہم قرآن پڑھیں تو شفا اس میں ہے، تو اس وجہ سے قرآن مجید جو ہے اثرات رکھتا ہے دوسروں کے اوپر۔ پھر انسان کے بعض منفی رویوں، خصوصاً تنگ دلی، جلد بازی، ناشکری اور مایوسی جیسے منفی رویوں کی اصلاح کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی وعدہ نیت اور اسماء حسنہ کا ذکر کیا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کو جس بھی نام سے پکارو اس کے سارے نام ہی بہت پیارے ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ اکیلا پروردگار ہے، وہ تمام مخلوقات کا تنہا مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ آگے دعائیں ہیں، دعائیں والدین کے لیے رحمت کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، ترجمہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ آغاز و انجام کے خیر ہونے اور نصرت الہی کی دعا، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما اور سچائی کے ساتھ ہی مجھے نکال اور مجھے اپنے پاس سے غلبہ مدد عطا فرما۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ سورۃ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورۃ سبحان ہے، یہ پہلا آپشن ہے اس کا۔ آگے دوسرا آپشن، سفر اسراء سے مراد مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اس کا جو صحیح جواب ہے
واقعہ معراج کا ذکر ہے، واقعہ معراج کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں، اس کا جو صحیح آپشن ہے لفظ اف کہنے سے منع کیا گیا، کس کو؟ والدین کو۔ اسراء کے معنی ہیں رات کی سیر، اس کا جو صحیح آپشن ہے۔ اس کے بعد ہم مختصر سوالات پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے سورۃ بنی اسرائیل کی روشنی میں والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ اس کا جو جواب ہے یہاں سے، والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا۔ احسان کا مطلب والدین کے حق سے بڑھ کر ان کے خدمت کرنا۔ کلمہ اف سے مراد کوئی بھی ایسی بات یا عمل ہے جس سے انہیں تکلیف ہو، اس سے والدین کے ساتھ بات کرنے کے آداب سکھایا گیا ہے، اور ہمیشہ جب بات کرو تو عزت والا کلمہ ہو۔ یہاں تک کر لیں۔ اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ تحریر کریں۔ سورۃ بنی اسرائیل کے بارے میں جو حدیث بیان کی گئی ہے، یہاں پہ آ جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورۃ بنی اسرائیل پڑھ نہ لیتے، سورۃ زمر پڑھ نہ لیتے تو تب تک سوتے نہ تھے۔ یہاں تک کر لیں۔ آگے تیسرا سوال، واقعہ معراج کے بارے میں مختصراً تحریر کریں۔ یہاں پہ آ جائیں مضامین کے شروع میں۔ سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے معراج سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کو رات کی انتہائی قلیل وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی سدرۃ المنتہی لامکان کی سیر کروائی، اور معراج میں بلند اور اسراء میں سیر کا معنی پایا۔ سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ نے اس کا جہاں تک کرنا ہے۔ آگے قرآن مجید کی کوئی سی دو صفات تحریر کریں۔ قرآن مجید کی کوئی سی دو صفات، یہاں پہ آ جائیں۔ قرآن مجید سورۃ بنی اسرائیل میں قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ قرآن مجید ہدایت دیتا ہے اور مومنین کو خوشخبری سناتا ہے۔ اس سے نصیحتیں حاصل کی جائے۔ جب اہل ایمان کی تلاوت کرتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو یہاں تک کر لیں۔ اس کے بعد پانچواں سوال ہے سورۃ بنی اسرائیل میں بیان کردہ کوئی سے 3 معاشرتی احکام بیان کریں۔ یہاں پہ آ جائیں معاشرتی 3 احکام، یہ دیکھیں۔ قریبی رشتہ دار اور مسکینوں مسافروں کا حق دینے کا حکم دیا گیا، یتیم کے مال کی حفاظت، ناپ تول میں کمی، اور یہ ہمیشہ اچھی بات احسن انداز سے کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں تک کر لیں۔ یہ تھے مختصر سوالات۔ آگے جو امتحانی مختصر آیات کی گئی ہیں وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جی، امتحان میں جو مختصر آیات کی گئی ہیں جن کا امتحان لیا جائے گا وہ 23 آیات سے لے کے 40 تک ہے۔ یہ 23 آیات ہیں یہاں سے لے کے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان میں سے کوئی ایک دونوں کو انہیں اف تک نہ کہے، اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور ان سے ادب سے بات کرنا چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے میں تو اللہ خیر کرے، آج کل کے دور میں جو دور گزر رہا ہے اس میں تو اللہ معاف کرے کہ والدین کو مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، جھڑکتے بھی ہیں، اور آگے سے غصہ بھی دکھاتے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
اور ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہو اور دعا کرتے رہو، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اور اگر تم نیک ہو جاؤ تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کا بہت بخشنے والا ہے۔ وآت ذی القربى حقہ والمساکین وابن السبیل ولا تبذروا تبذیرا، اور اس کا حق ادا کرو مسکین کا اور مسافر کا، اور بھی فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان ربی کفورا، اور اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ترجوها، اگر تمہیں منہ پھیرنا پڑے ان سے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے، تو فَقُل لَّهُمَا قَوْلًا مَّأْسُورًا، سے نرمی کے سے بات کیا کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا، اور اپنا ہاتھ نہ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھول دو، ورنہ ملامت زدہ تھکے ہارے رہ جاؤ گے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان یا عبادی خبیرا بصیرا، بے شک تمہارے رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، نفع طلع کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، اپنی اولادوں کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، انہیں رزق عطا کرنے والا وَإِيَّاكُمْ اللہ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، تمہیں بے شک ان کا قتل بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ ایک کھلی بے حیائی ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا۔ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا، اور جسے ظلم سے قتل کیا گیا ہم نے اس کے لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا وَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، وارث کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے کہ وہ قتل میں حد سے آگے، اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، آگے نہ بڑھے، بے شک اس کی مدد کی گئی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ ایسے طریقہ سے جو یتیم کے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، اور بے شک عہد کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ تو یہاں پہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ اگر ہم یتیم کا مال کھاتے ہیں تو اس کا ہمیں حساب بھی دینا پڑے گا۔ آج ہم اگر کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ جوانی کو پہنچے اس کے حوالے اس کی وراثت کر دینی چاہیے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ناپ تول پورا کرو جب بھی ناپو، اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمِيعَ وَالْبَصِيرَ والفؤاد
کل اولئک کان عنہ مسئولا، اور ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اور زمین میں کر مت چلو، بے شک نہ تو زمین تم کو پھاڑ سکتے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ آج ہم تھوڑے سے پیسے آ جائے تھے نا ہمارے پاس، تو زمین پر اکڑ کر چلنے لگتے ہیں، پتہ نہیں ہم کتنے مالدار ہیں، پوری دنیا کے ہم مالک بن چکے ہیں۔ تو یہ اس کی صرف حکمت اللہ ہی تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ کل ذالک کان سعیہ عند ربک مکروہا، اور ان سب باتوں کا برا پہلو تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت، اور یہ حکمت کی ان باتوں میں سے جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کی۔ ولا نجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم معلوما مدحورا، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ تم ملامت کیا ہوا دھتکارا ہوا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فاصفاکم ربکم، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا اور اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، یقیناً تم ضرور بڑی سخت بات کہہ رہے ہو۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو بیٹیاں و فرشتے ہیں، بیٹے وغیرہ، تو یہ یقیناً یہ ضرور سخت بات کہہ رہے ہیں، اور اس کا بھی حساب لیا جائے گا جو اس طرح کی سرکشی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں دیجیے گا۔ اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں ہے، تو وہاں پہ آپ جا کے واٹس ایپ پہ آپ بول سکتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو اس سے ازالہ کر لینا چاہیے، کوئی بات نہیں۔ تو اور اس کے بعد سبسکرائب لازمی کریے، کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ہے، پہلے پہنچو اور آپ کی قیمتی چیزوں سے افادہ حاصل کر سکیں۔